بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ ہم عموماً فرض کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کے یہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کی تنخواہ 3 سے 5 ہزار روپے ماہانہ مقرر کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی آپ سارا دن فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کر لیں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہوئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصائب نے ان کو گھیرا۔ گاؤں میں ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا نہیں مانا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں کہ گدھا آپ کی فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا نہیں ہے۔ مجھے تو گدھا کوئی کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کے مارے تو گدھا برن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھے کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ہم بھی ایسی ہی عجیب قوم ہیں۔ ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بل ہوتے ہیں، پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتے۔